السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم میت کو غسل دینے کا مفصل طریقہ آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے، سنائیں گے، جس سے بہت سارے احباب گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ معلوم نہیں میت کو غسل دینے کا طریقہ کیسا ہوگا، کفنانے کا کیا طریقہ رہتا ہوگا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ طریقہ کار بڑا نفع بخش رہے گا۔ سنیے، سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ جس تختے پر اور جس چارپائی پر ہم میت کو لٹائیں گے غسل دینے کے لیے، اس کو 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دے دو اور میت کو اس پر اس طرح لٹاؤ کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو جائے۔ اگر موقع نہ ہو اور کچھ مشکل ہو سکتی ہو تو جس طرف چاہو لٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ میت کے بدن کے کپڑے، مثلاً کرتا پہن رکھا ہے، شیروانی ہے، بنیان وغیرہ ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کپڑا وہ پہنے ہوئے جیکٹ وغیرہ ہے، ان کو چاک کر دینا چاہیے۔ بیچ میں سے پھاڑ دو، قینچی وغیرہ سے کتر دو اور اس کے اوپر ایک تہبند ڈال دو تاکہ اس کا سطر چھپا رہے۔ اور پھر ان کٹے ہوئے کپڑوں کو، جن کو ہم نے کاٹا ہے، چاک کیا ہے، ان کو کھینچ لینا چاہیے تاکہ ان کا سطر نظر نہ آئے۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ناف سے پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اس کی لمبائی جو ہوگی وہ پنڈلی تک ہونی چاہیے تاکہ بھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے ناف سے لے کر زانوں تک یہ میت کا سطر ہے، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانہ پہننا چاہیے یا کوئی کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لے، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے وہاں مرنے کے بعد بھی بغیر دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس پر نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے استنجا کراؤ، پھر پانی سے پاک کرو۔ پھر وضو اس طرح کراؤ کہ اس میں نہ تو کلی کرائی جائے گی اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے گا، نہ گٹے تک ہاتھ دھلوائے جائیں گے، بلکہ ایک روئی لی جائے، روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دو۔ اس طرح 3 دفعہ کرو، پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کر دو۔ ہاں، لیکن اگر غسل کی ضرورت، یعنی غسل جنابت اگر ہو گیا تھا، اس کی ضرورت، اس کی حالت میں موت ہوئی ہو، یا عورت کا انتقال حیض و نفاس کی حالت میں ہوا ہو، تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ پانی ڈال کر کپڑے سے نکال لو، پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی رکھ دو تاکہ وضو اور غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ پھر منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کہنیوں سمیت دھلاؤ، پھر سر کا مسح کراؤ، پھر 3 دفعہ پیر دھو۔ جب وضو کرا چکو تو اب کرنا کیا ہے، اب سر کو گل خیر وغیرہ یا ختمی یا بیسن، صابن، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، ان سے کہ جس سے سر اچھی طرح صاف ہو سکتا ہو، تو ان سے دھوئے اور مل کر دھوئے۔
پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹائے۔ بیری کے پتوں میں پکا ہوا پانی نیم گرم پانی ہونا چاہیے، اتنا گرم نہ ہو کہ ساری کھال سکڑ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے جس سے میت کا میل کچیل دور ہو سکے۔ پھر کیا کرنا ہے کہ 3 دفعہ سر سے پیر تک اتنا ڈالو پانی کہ نیچے کی جانب، نیچے کی جو بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح سے سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالو کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلانے کے قریب کر دو اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ۔ اگر کچھ فضلہ، پیشاب یا پاخانہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز خارج ہو تو صرف اسی کو پونچھ کر دھو دو۔ وضو اور غسل دوبارہ دہرانے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ وقت بھی ہے، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دو کہ نیچے بائیں کروٹ پر خوب تر ہو جائے۔ پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے تہبند دوسرا بدل دو۔ پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے سے اوپر نیچے بچھاؤ جیسے کفنانے کے طریقے میں ہم نے بیان کیا ہے اور بتلایا ہے۔ پھر میت کو آہستہ سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دو اور ناک، کان اور منہ سے روئی نکال ڈالو۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ ہے جس کو غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم نے جو طریقہ اوپر بیان کیا یہ طریقہ مسنون ہے، سنت ہے۔ بعض حضرات اس کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شاید میت کا غسل نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ صرف 1 دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر میت کے اوپر پانی برس جائے یا اور کسی طرح سے پورا بدن بھیگ جائے تو یہ بھیگ جانا غسل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اسے غسل دینا بہرحال فرض ہے۔ اسی طرح جو شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو تو وہ جس وقت نکالا جائے اس کو غسل دینا فرض ہے، اس لیے کہ میت کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے، اور پہلی صورتوں میں ان کا کوئی عمل نہیں ہوا، وہ تو خود بخود ڈوبا تھا۔ ہاں، اگر پانی سے نکالتے وقت غسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے اور 2-4 غوطے لگا دیے جائیں تو اس کا غسل کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے ساتھیوں میں اس کو نشر کریں تاکہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ مسائل کی جانکاری رکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔